بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے ماہ رجب کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں۔ ہر اسلامی مہینے کی الگ الگ برکتیں ہیں، مگر حرمت والے مہینوں کی برکت بے شمار ہے۔ حرمت والے مہینوں کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد اور اس کے فضائل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینوں سے مراد رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور زیادہ کی گئی، لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ کفار اگر ان مہینوں کی حرمت کا احترام نہ کریں اور تم سے جنگ کریں تو تم بھی مل کر کفار سے لڑو، اللہ کی مدد تو پرہیزگاروں کے ساتھ۔ رجب کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کا پانی اس کا مقدر ہوگا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم اور بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم اور بے سے مراد بر یعنی نیکی بلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا، انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی اور غرق ہونے سے محفوظ رکھا۔ 6 ماہ کشتی چلتی رہی، عاشورہ کے دن یہودی پہاڑ پر رکی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو خطبہ کے دوران فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا ایک بزرگ مہینہ ماہ رجب تم پر سایہ فکن ہے جو اللہ کا بہرا مہینہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روز محشر یہ خود بہرا بن جائے گا اور لوگوں کے جرائم اور عیوب پر گواہی نہیں دے گا اور کہے گا کہ میں تو بہرا ہوں، کوئی چیز سنتا ہی نہیں ہوں۔ سے اللہ کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت پوشی کی طرح یہ مہینہ بھی لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے۔ اس ماہ میں نیکیاں دگنی ملتی ہیں، اس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، غم و عالم دور ہو جاتے ہیں، اس میں کسی مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس ماہ میں جو شخص نیکیاں کرتا ہے اس کو ثواب کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دگنی نیکیاں اور ثواب عنایت فرماتا ہے۔ لوگوں، اس ماہ میں شب بیداری کرو، روزے رکھو۔ جس نے ماہ رجب کے اندر کسی دن 50 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ جس قدر ممکن ہو ہر رکعت میں قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عدد تاک و جو اور انسانوں اور جانوروں کے بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ جس نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے ماہ رجب میں اپنی زبان کو لغویات سے محفوظ رکھا، منکر نکیر کے سوال کے وقت اللہ خود اس شخص کو جواب تلقین کرے گا۔ جس نے ماہ رجب میں خیرات کی، اس کی گردن آزاد جہنم سے چھٹکارا پائے گا، اور جس نے اس ماہ میں صلہ رحمی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ صلہ رحمی فرمائے گا اور زندگی بھر اس کے دشمنوں پر اسے فتح مند و غالب رکھے گا۔ جس نے اس ماہ کسی کی عیادت کی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس سے ملنے اور دعائے سلامتی دینے کا حکم دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ نماز جنازہ پڑھی، اس نے ایک مردے میں جان ڈالی۔ جس نے کسی مسلمان کو اس ماہ میں کھانا کھلایا، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ اس نے اس ماہ کسی کو پانی پلایا، اللہ اسے سربند شربت پلائے گا۔ اور حدیث ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے،
اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب کی پہلی جمعرات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے بیت اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ بس وہ عرض کرتے ہیں کہ ہے ہمارے رب ہماری حاجت یہ ہے کہ تو ہر اس شخص کی بخشش فرما جو رجب میں روزہ رکھے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کی بخشش فرما دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ جس نے رجب کے 2 روزے رکھے اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی اور اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ جس نے رجب کے 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کی برابر لمبی ہوگی۔ جس نے رجب کے 4 روزے رکھے اس کو جزام، جنون اور بس اور امراض اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا رب۔ اور اسی طرح لگاتار جس نے 20 روزے رکھے اس شہر کے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ ہے اللہ کے بندے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بخش دیا گیا ہے، اب جس قدر تیری عمر باقی ہے ان میں نیک اعمال کر، اللہ تعالیٰ کو راضی کر۔ حضرت عقبہ بن سلامہ علیہ رحمہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ وہ ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانے سے اتنا دور چلا جائے، یعنی وہ 5 سال جہاں وہ اٹھتا رہے لگاتار، جتنا وہ اپنے آشیانے سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ 500 برس کی مسافت کے برابر اس کو جو ہے دوزخ سے دور کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے رجب کے مہینے میں غم دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فردوس میں نگاہ کی رسائی کے قدر وسیع محل عطا فرمائے گا۔ خوب سن لو تم ماہ رجب کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 درجہ بزرگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔